امریکہ جاپان جنگ ایک تاریخی جائزہ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگ ایک اہم اور پیچیدہ واقعہ تھا۔ یہ جنگ 1941 سے 1945 تک جاری۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹورزم ایکسپلور۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کا آئیکن دبائے تاکہ ہماری نیا ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو چلے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امریکہ جاپان جنگ ایک تاریخی جائزہ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگ ایک اہم اور پیچیدہ واقعہ تھا۔ یہ جنگ 1941 سے 1945 تک جاری رہی اور اس کا آغاز جاپان کے پیرل ہاربر پر حملے سے ہوا۔ جاپان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں کشیدگی کے بعد جنگ کا آغاز کیا، اور اس جنگ کے نتائج نے نہ صرف دونوں ممالک کے مستقبل کو بدل دیا بلکہ دنیا کی سیاست اور معیشت میں بھی اہم تبدیلیاں آئیں۔ جنگ کا آغاز۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب جاپان نے چین میں اپنی فوجی مداخلت بڑھا دی تھی۔ جاپان نے 1937 میں چین کے خلاف جنگ شروع کی اور تیزی سے چین کے کئی علاقے قبضے میں لے لیے۔ اس دوران جاپان نے اپنی توسیع پالیسی کو مزید آگے بڑھایا اور اس نے جنوب مشرقی ایشیا میں بھی اپنے قدم جما لیے۔ امریکہ، جو چین کا حامی تھا، نے جاپان کے اس اقدام کی مخالفت کی اور اس کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائے۔ ان پابندیوں میں سب سے اہم جاپان کو تیل کی فراہمی پر پابندی تھی، جو جاپان کے لیے ایک اہم ضروریات میں شامل تھا۔ امریکہ کے اس اقدام کے جواب میں جاپان نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ جاپان کے حکام نے فیصلہ کیا کہ اگر امریکہ نے اس کی معیشت پر پابندیاں عائد کیں تو جاپان کو اپنے مفادات کے لیے جنگ کرنا ہوگی۔ جاپان کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے بغیر وہ جنوبی ایشیا میں اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے ہوائی کے جزیرے پر واقع پیرل ہاربر پر حملہ کیا۔ یہ ایک غیر متوقع اور اچانک حملہ تھا جس میں امریکی بحریہ کے بیشتر جہازوں کو تباہ کر دیا گیا اور ہزاروں امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے نے امریکہ کو حیران کن طور پر جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ امریکہ نے فوراً جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس طرح امریکہ اور جاپان کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کا پھیلاؤ۔ پیرل ہاربر کے حملے کے بعد امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کو بھی جنگ میں شامل کیا۔ جاپان نے اس دوران پیسیفک کے کئی دوسرے علاقے جیسے فلپائن، ملائیشیا اور سنگاپور پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ جاپان کی افواج نے چینی علاقوں میں بھی اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تھی۔ جاپان کا مقصد جنوبی ایشیا میں اپنی سلطنت قائم کرنا تھا اور امریکہ کو پیسیفک میں اپنی طاقت بڑھانے سے روکنا تھا۔ امریکہ نے ابتدا میں اپنے فوجیوں کو پیسیفک علاقے میں موجود جاپانی افواج کے زیر قبضہ علاقوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران امریکہ نے اپنی فوجی حکمت عملی میں تبدیلی کی اور جاپان کے خلاف مختلف جغرافیائی علاقوں میں حملے شروع کیے۔ 1942 میں امریکہ اور جاپان کے درمیان ایک اہم جنگ ہوئی جس کو میڈوے کی جنگ کہا جاتا ہے۔ میڈوے کی جنگ 1942 میں ہوئی اور یہ جنگ امریکی بحریہ اور جاپانی بحریہ کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس جنگ میں امریکہ کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی جس نے جاپان کی سمندری طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ میڈوے کی جنگ نے امریکہ کو اسٹریٹجک برتری دی اور یہ جنگ کا موڑ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ نے جاپان کے خلاف نئے حملوں کا آغاز کیا اور جزیرے کے بعد جزیرے کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران امریکہ کی حکمت عملی میں اہم تبدیلی آئی۔ امریکہ نے جزیرہ ہاپنگ کی حکمت عملی اپنائی جس میں انہوں نے جاپان کے قبضے میں موجود چھوٹے چھوٹے جزیروں کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ حکمت عملی امریکہ کو جاپان کے اہم علاقوں کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی تھی اور جاپانی افواج کی سپلائی لائن کو کاٹنے میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ ایٹمی حملے۔ جنگ 1945 تک پہنچتے جاپان نے ہار تسلیم کرنے کے آثار دکھانے شروع کر دیے تھے، لیکن وہ ابھی بھی مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جاپان کی حکومت کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت بھی امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرا دیے۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا جس سے شہر کی بیشتر آبادی ہلاک ہو گئی۔ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرایا گیا۔ ان بم دھماکوں نے جاپان پر اتنا بڑا دباؤ ڈالا کہ جاپان نے 15 اگست 1945 کو اپنی ہار تسلیم کر لی اور اس طرح جاپان کی شکست کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کے اثرات۔ جنگ کے بعد جاپان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی تبدیلی آئی۔ جنگ نے دونوں ممالک کے معاشی اور سیاسی مستقبل کو بدل کر رکھ دیا۔ امریکہ نے جاپان کو معافی دینے اور اس کی تعمیر نو میں مدد دینے کا فیصلہ کیا۔
जंग के खात्मे के बाद जापान ने अपनी मईशत की तामीर न की और अमेरिका ने इसकी मदद की। दूसरी तरफ एटमी बम के इस्तेमाल ने दुनिया को ये सबक दिया कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल किस हद तक खतरनाक हो सकता है। ये वाकया दुनिया भर में एटमी हथियारों के बारे में नई बहस का आगाज था और इसके बाद दुनिया भर में जोहरी हथियारों की तैयारी और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें शुरू हो गईं। नतीजा, अमेरिका और जापान की जंग का खात्मा एक आलमी सतह पर अहम वाकया था। इस जंग ने दोनों ममालिक की सियासत, मईशत और आलमी ताल्लुकात को नई शक्ल दी। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जापान को शिकस्त दी और जंग के बाद जापान ने आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को दोबारा तामीर किया। इस जंग के असरात आज भी आलमी सियासत और मईशत पर नुमाया हैं और एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से आलमी सतह पर मुसलसल बहस होती है। जंग के दौरान होने वाली तबाहियों और जानों के ज़िया के बावजूद इस जंग ने दुनिया को अमन के क़याम के लिए एक अहम सबक दिया कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती और दुनिया को अपने मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।